السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے طول و عرض کے اندر عوام مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہر طرف دھرنے جاری ہیں اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دھرنے کب ختم ہوں گے اور یہ کیوں ہوئے۔ جی ناظرین، اس کو جاننے کے لیے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا شروع ہوگی کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ کوئی اس کے پیچھے سیاسی محرکات بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو میں ویلاگ کرنے لگا ہوں یہ میرا محض تجزیہ ہے اور یہ میرا انالیسز ہے چیزوں کے بارے میں، اور تھوڑا سا میں اپنے یوتھ کو خاص طور پر کچھ پولیٹیکل حقائق جو پاکستان کے ان سے آگاہ کرنا میرا مقصد ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب کہانی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جب فیض آباد کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کا جیسا کہ ایک ججمنٹ بھی آئی، وہ آپ ضرور پڑھیے، اس سے آپ کو آج کے حالات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ لیکن پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات جو آج جس شکل میں پہنچے اس کی پولیٹیکل کہانی کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہماری جو فیڈریشن تھی اس کے جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو فنڈز ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہو گئے، اور اس وجہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کافی تکلیف کا شکار رہی۔ اور کچھ لوگوں کا ایک سازشی تھیوری یا کنسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ میاں صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کے پیچھے یہ بھی وجہ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اب اس کے بعد خان صاحب کی حکومت آ گئی، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت آ گئی تو اس کے بعد پچھلے 1-2 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے نئے ٹارگٹس کیا تھے۔ اس میں سے ایک تو یہ ہوئی پرانا کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ رول بیک کی جائے کسی طریقے سے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چینجز لائی جائیں جس سے جو ہے وہ معاملات جو اتنے فائنینشلی فیڈریشن کے یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو ٹائٹ ہوئے ہیں وہ تھوڑا ریلیکس ہو سکیں۔ اس طرف جانے کے لیے بھی ان کو جو ہے حکومت کو PMLN کی ضرورت تھی، جبکہ میاں صاحب نے جو ہے اس معاملے کے اندر کوئی خاطر خواہ ان کو سپورٹ نہیں فراہم کی۔ دوسرا، وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی جو کارکردگی تھی وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی، اور لوگوں کی طرف سے عوام کے اندر اس کے خلاف غم و غصہ بڑھتا چلا گیا۔ اور اس سچویشن سے نکلنے کے لیے شاید اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ پنجاب گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے سے ہمیں وقت گین کر سکتے ہیں، کیونکہ نیا CM آئے گا، نئی کیبنٹ بنے گی اور پھر نئے سرے سے کہانی شروع ہوگی، اور اتنا وقت گزر جائے گا کہ الیکشن کا ٹائم دوبارہ آ جائے، اور پھر جو ہے مزید پھر ان الیکشن کے تھرو ایک نیا مینڈیٹ آ جائے گا، اور پھر عوام پھر ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ بہرحال چاہے پنجاب گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنا ہو، 18th امینڈمنٹ کرنی ہو، ان دونوں معاملات کے اندر PMLN کی شمولیت کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ اب اس کام کے لیے انہوں نے پہلے شہباز شریف سے شاید رابطے کیے گئے۔ شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کے اصولوں یا ان سے باہر نکل کر پچ سے کھیلنے کی کوئی حامی نہیں بھری، اور وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد PDM جیسے کہ لانچ ہوئی تو PDM کو کافی کھل کر کھیلنے کی آزادی دی گئی، یہاں تک کہ سینٹ کے اندر PDM کا جو رکن ہے یوسف رضا گیلانی کو بھی جیتنے کا موقع کھل کے فراہم کیا گیا، اور کسی قسم کے کوئی اس طرح سے قدغن نہیں لگایا گیا کہ ان کی الیکشن میں ناکامی ہو سکے۔ اور ایک قسم کا یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ کام بھی تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک کانفیڈنس وقت کی ضرورت تھی، تاکہ پیپلز پارٹی پھر بعد میں کنونس کر سکے PMLN کو یا میاں صاحب کو کہ بھئی آپ پنجاب گورنمنٹ کو آپ گرا دیں۔ تو یہ ایک قسم کا سٹیپ ہوگا ٹورڈز فیڈرل گورنمنٹ گرانے کا، لیکن میاں صاحب نے یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان ہے اس کو لبیک نہیں کہا، یا یہ جو دانہ ڈالا گیا اس کو نہیں انہوں نے لیا۔ اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ بھئی تو پھر جس مقصد کے لیے PDM کو طاقتور کیا گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہو رہا، تو PDM کو پھر ڈسلوج ہی ہونا تھا، اور پھر وہ ختم کر دی گئی۔ اور پھر اس کے ختم کرنے میں بھی ایک سیاسی ایک ایلیمنٹ تھا جو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے جو تجزیہ کار نہیں سمجھ سکے، کہ ایک قسم کا ریئیکشن کریٹ کرنا تھا کہ آپ ہماری محبت میں تو آپ نے پنجاب گورنمنٹ نہیں گرائی، لیکن ہم نے جو باپ سے ووٹ لے لیا اور ہم نے اپنا علیحدہ سے آپ کو سینٹ میں اپوزیشن کی سیٹ، اپوزیشن لیڈر کی سیٹ بھی نہیں لینے دی، آپ اس ریئیکشن میں آ کے پنجاب گورنمنٹ گرا دیجئے، اور آپ
جو ہے ریئیکشن دکھائی ہے پیپلز پارٹی کو اور فائدہ پھر ہمارا ہو جائے گا. اس بات پہ بھی میاں صاحب نہیں آئے, یہاں پہ بھی وہ ریئیکشن جنریٹ نہیں ہوا, اور وہ جو مقاصد تھے مخصوص پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے, اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے کیا مقاصد تھے. پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے صرف یہ مقصد نہیں ہے ناظرین اکرام کہ ایک طرح سے جو پریشر بلڈ ہو چکا ہے موجودہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے اوپر, میں سیٹ اپ کا لفظ یوز استعمال کر رہا ہوں, آپ سمجھ جائیے گا میرا کہنے کا کیا مقصد ہے. تو اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرنے کے لیے تاکہ 1-2 سال اور گزر جائیں, اور جو ہے وہاں دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ عمل ہوگا تو پی ایم ایل این دانستہ غیر دانستہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی طرح بھی اس سسٹم کا پارٹ بن جائے گی, اور جب وہ بن جائے گی تو پھر اس سے پھر ایک سٹیپ آگے اس کو لے کے جانا پڑے گا. وہ ہے جو ہے فائنل ہدف ہے وہ ہے 18th امینڈمنٹ یا کانسٹیٹیوشنل وہ امینڈمنٹس یا وہ آئینی ترامیم جس کے کرنے کے بعد جو مسائل بنے ہوئے ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان کو حل کیا جا سکے. تو یہ دانا میاں صاحب چگنے کو تیار نہیں تھے, وہ اس ٹریپ میں آنے کو تیار نہ ہوئے, اور وہ بھانپ گئے کہ اگر یہاں سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے اندر وہ اگر ساتھ دیتے ہیں ان قوتوں کا تو پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اسی طرح جب یہ تیسرا جو حربہ ہے ریئیکشن کریٹ کرنے کا وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا, تو اس کے بعد پھر ترین فیکٹر لانچ کیا گیا, اور ایک قسم کی وہ نئی بیٹ اس کو اردو میں کیا کہیں گے وہ دی گئی کہ آپ دیکھیں جی اب تو ہم پیپلز پارٹی یا جو ہے ان کو بھی آپ کو ساتھ ملائے بغیر ایک آپ کو وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ہیں بھی پنجاب کے آپ کے اپنے لوگ ہیں, وہ آپ کو آسانی سے جوائن کر لیں گے, اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ بیانیہ بھی جو ہے وہ جو بنایا گیا وہ بھی میاں صاحب کی زیرک جو سیاسی سوچ ہے اس کے سامنے کامیاب نہ ہو سکا. تو اتنے حربے سیاسی کیے گئے, کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے پی ایم ایل این کو آن بورڈ لیا جا سکے, چاہے وہ پوری طرح نہیں تو کسی تھوڑے سے طریقے سے ان کو کچھ دے دلا کر وہ ایک دفعہ سسٹم کا پارٹ بن جائیں, تو پھر آگے ان کے آنے والے اہداف ہیں جو بھی ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی غور کیا جائے کہ جب پنجاب گورنمنٹ کو ڈسلوج کرنے کے پیچھے ایک اور بھی جو ہے ریزن ہوئی یہ تھا کہ خان صاحب کی حکومت کو کمزور کیا جائے, کیونکہ مضبوط گورنمنٹ تو کوئی بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتی. تو خیر تو یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد اب صورتحال جو آ گئی ہے, اب ایسی صورتحال آ گئی ہے کہ جب سیاست سیٹ اپ جو ہے اس کو خطرے شاید لاحق ہو سکتے ہیں. کچھ تجزیہ کار کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ پاکستان پھر اس طرح کے کسی سچویشن میں چلا جائے کہ جمہوریت کا سسٹم جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے, اور سارا اس چیزوں کے بارے میں ہماری یوتھ کو یہ پیغام ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی اویئر رکھے, متحرک رکھے, جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کو سمجھیے, اور جو ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی نگاہ رکھیے, کیونکہ یہ ملک آپ کا ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے, اور آپ کو سیاسی طور پر متحرک ہونا, اس جمہوریت پر پہرا دینا یہ آپ کا اولین فرض ہے, ورنہ ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.